أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. چلیے بتایا تھا ہم یہاں گناہ ہوگا من تم من تینوں جگہ پر گناہ ہوگا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. فجعلهم كعصف مأكول. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کعبہ شریف جہاں پر لوگ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور جس کی طرف ہم لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کس کی طرف ہے؟ کعبہ شریف ہے. کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا. تو اس کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نامی، کیا نام تھا؟ ابرہہ بادشاہ کا نام تھا، جو یمن کا رہنے والا تھا. کہاں کا رہنے والا تھا؟ بولو. یمن کا رہنے والا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس نے دیکھا کہ لوگ دنیا سے کعبہ شریف جاتے ہیں اور وہاں پر اس کے طواف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں. تو کیوں نہ ایسا ہم بھی گھر بنائیں، سمجھے کہ نہیں، کہ لوگ کعبہ شریف کو چھوڑ کر کے اور ملک یمن یا کر کے اس کے طواف کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ بات ہوئی تو مکہ والوں کو اس بات کو ناپسند لگا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایک قبیلہ، کیا ہے؟ قبیلہ جس کا نام تھا بنی کنانہ. کیا نام تھا؟ اس کا ایک شخص جو ہے گیا اور یمن میں جہاں وہ بنایا تھا وہاں پر وہ سمجھے کہ جگہ کو ناپاک کر دیا. سمجھے کہ نہیں؟ نجاست کر دیا. آسان لفظ سمجھے کہ پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا. جی ہاں، سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اس بات کو اس کو ناپسند لگا، ناگوار گزرا. فوراً بادشاہ نے کیا کیا؟ ارادہ بنایا یہ ابرہہ کہ ہم کعبہ شریف کو ڈھا دیں گے. کعبہ شریف کو اب وہاں سے چلا اور عرب پہنچا، اور کعبہ شریف جہاں پر ہے وہاں سے کچھ دوری میں تھا وہ. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو، اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اور بھیج کر کے جتنا بھی اونٹ تھا، چرواہا جانور تھا، سب ابرہہ نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. اور یاد رکھو پہلے جو مالداری مانی جاتی تھی نا، وہ جس کے پاس جتنا جانور ہوتا تھا نا وہ سب سے زیادہ مالدار مانا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آج کے دور میں جس کے پاس جتنا پیسہ ہے
روپیہ سونا چاندی ہے وہی سب سے زیادہ مالدار مانا جاتا ہے، لیکن اس میں جس کے پاس جتنا جانور ہو وہی سب سے زیادہ کیا مالدار مانا جاتا تھا۔ تو سارے جانور جو تھا وہ سب کو لے گیا، جس میں سے 200 اونٹ، کتنا 200 نہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کا بھی تھا، سمجھے کہ نہیں؟ تو جب 200 اونٹ وہ بھی لے کے چلا گیا تو عبد طالب جو ہے عبد المطلب جو ہے، کیا نام تھا؟ عبد المطلب گیا ابراہ کے پاس۔ کہاں گیا؟ گیا اور کہا، جب گیا وہاں پر دیکھا ابراہ، بیٹھایا اس کو، اس کے بعد تو اب کیا ہوا کہ گیا وہاں پر اور کہا بتاؤ تم کس لیے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو 200 اونٹ میرا تم نے لے لیا ہے وہ مجھے واپس کر دو۔ تو وہ کہنے لگا میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں کا تم سردار ہو، یہاں کا تم جو ہے کعبہ شریف کا دیکھ بھال کرنے والے ہو، تم اس کے متعلق کچھ باتیں کرو گے، تم نے کیا ہی نہیں، صرف تمہیں 200 اونٹ کا فکر پڑی ہوئی ہے، ہم لوگ تمہارا کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو عبد المطلب نے فرمایا ایسا ہے، میں اونٹ کا مالک ہوں اس لیے مجھے دے دو، اور وہ گھر جو ہے کعبہ شریف وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اس کا حفاظت کرے گا، جس کا مالک ہے وہ وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پھر ابراہ سوچا کہ میں یہ سمجھ رہا، ابراہ نے کہا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ جو اس کے متعلق بات کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ طلب ہے تو ٹھیک، میں تمہارے اونٹ کو واپس کر دیتا ہوں۔ اونٹ کو واپس کر دیا، لے کر آیا، لے کر آنے کے بعد جو ہے آپ نے کعبہ شریف میں آ کر کے مکے لوگوں کو کہا ہے لوگوں تم لوگ جتنے بھی لوگ ہو وہ سب کے سب جو سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی تھا گھاٹی، اپنے جانوروں کو لے کر کے، اپنے جانوں کو، بال بچوں کو لے کر کے سب اسی میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی شخص یہاں پر نہ رہے گا۔ ابراہ کہا کہ میں کعبہ شریف کو ڈھا کے ہی جاؤں گا، کوئی بھی شخص مجھے نہیں روک پائے گا، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ یہ کہا، دعویٰ کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب آنے کے بعد سارے لوگوں کو بھیج دیا، آخر میں جب وہ نکلے اور کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے کعبہ شریف کی زنجیر، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ سکری بولتے ہیں نا، پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا مولا کہ تو اس کا مالک، تو اس کی حفاظت عطا فرما، سمجھے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ نکل گئے اور بھی چلے گئے وہی پہاڑی گھاٹی پر۔ ادھر ابراہ آیا، اور ابراہ آنے کے بعد جو ہے کعبہ شریف پر تک کی چڑھائی کرنے والا تھا، تو ان میں سے وہ ہاتھی لے کر آیا تھا۔ کیا لے کر آیا تھا؟ ہاتھی۔ اور ہاتھی میں سے بڑا ہاتھی جو تھا، زبردست طریقے سے بڑا ہاتھی تھا، جو سارے ہاتھیوں کا سردار تھا۔ ہاتھی کا رول ہے کہ جو اس کا سردار جدھر جائے گا وہ سارے ہاتھی ہی ادھر جائے گا۔ اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ کیا نام تھا؟ ہاتھی کا نام کیا تھا؟ محمود۔ وہ ہاتھی کے کان میں کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کہاں پر آئے ہو؟ خدا کی گھر کو تم ڈھانے کے لیے آئے ہو، سمجھے نا؟ وہ کہہ کے وہ نکل گیا۔ اس کے بعد جو ہاتھی بیٹھا اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، آیا سمجھ میں؟ مارے گرج بہت زیادہ مار رہا تھا، چابو وغیرہ مارا، ہاتھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہاتھی کو جب گھما دیتا ادھر تو دوسرے طرف، یعنی کعبہ شریف منہ کرتا تو بیٹھ جاتا ہی نہیں، اور دوسرے طرف منہ کرتا تو اٹھتا، بھاگنے لگتا۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ لگتا بالکل بھاگنا چالو کر دیتا تھا۔ کافی دیر یہ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پرندے کو بھیجا، ابابل پرندہ۔ کیا نام تھا؟ اور ابابل پرندے کے چونچ میں کنکر تھا۔ کیا تھا؟ کنکر۔ اور بڑا کتنا بڑا بڑا؟ مسور دانہ کے حساب سے ہوتا ہے مسور دانہ، اتنے بڑا بڑا تھا، ایک منہ میں تھا اور دونوں پیروں میں تھا۔ اب وہ کنکر جس پر گرتا، وہ کنکر وہ ختم ہو جاتا، مطلب ماتھے میں گرا تو اس کے بدن کو چیر دیتا۔ آیا سمجھ میں نے؟ پھر وہ چیرتا ہوا وہی کنکر ہاتھی پر بیٹھا ہے تو ہاتھی بھی ختم، ہاتھی کو بھی چیر دیتا۔ آیا سمجھ میں نے؟ تو جس پر بھی وہ کنکر گرتا وہ سب کیا ہو جاتا؟ مر جاتا۔ اس کا جسم سے گوشت جو ہے کٹ کٹ کے گر رہا تھا، سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ان میں سے ایک ابراہ کو بھی پہنچ گیا، ارے وہ اپنے کو بادشاہ کہتا تھا نا، یہ گر گیا اس پر بھی، اور وہ گر گیا تو پھر اس کا جسم بھی کیا ہے؟ کٹنے لگا، اور اس طریقے سے گر گیا، پورا جسم سے گوشت اس طرح نکل گیا، جس طریقے سے دیکھا نا چوزے کو، مرغی کو دیکھا ہے جب وہ
अंडा से बाहर निकलती है, या फिर परिंदा जब वो अंडा से बाहर निकलता है कैसा होता है, बिल्कुल पंख वगैरह कुछ रहता है, इस तरह लगता है, देखना अजीब गरीब लगता है ना, वैसा हो गया था। समझे कि इस तरह खेती होता है ना, खेती जब खा जाता है कि टिड्डा तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ये लोग क्या है हो गया था, और सब के सब तबाह हो बर्बाद हो गया। आया समझ में ना। इसी के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाता है अलम तारा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ महबूब क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों के साथ क्या किया। ये वाक़या जो नेपाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने से पहले हुआ था, नेपाक की पैदाइश से पहले हुआ था, समझे कि नहीं। तो अल्लाह ताला जो नेपाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है, नेपाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि हाथी वालों के साथ तुम्हारे रब ने क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनका दाव तबाही में ना डाला। उसका दावा था ना कि हम जो काबा शरीफ को ढा देंगे, तो क्या हुआ, वो तबाह हुआ कि नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। वारसल अलैहिम तैरन अबाबिल, और उन पर क्या किया, परिंदों का टुकड़ियाँ यानी फौजें भेजी। परिंदा होता है अबाबिल, परिंदा होता है ना, तैरन अबाबिल, ये अबाबिल परिंदा है, भेजा। आया समझ में ना। और वो तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, कि उन्हें कंकर के पत्थरों से क्या करते, मारते, जब आया सीधे मार देता, गिरता। तो फजअलहुम कअस्फिम माकूल, तो उन्हें कर डाला जैसे खाए खेती की पत्ती भूसा को, कि जब खा जाता है तो भूसा बन जाता है ना, बेकार हो जाता है ना। तो ये लोग इन लोगों के साथ भी यही हाल हुआ था। बात समझ में आ रही कि नहीं। शख्स अल्लाह तबारक ताला से क्या है लड़ाई करता है, अल्लाह ताला क्या करता है, उसको तबाह कर देता है। समझ में आ रहा है ना। सबको समझ आ गया ना। चलो ठीक।